تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان دنیا میں اٹکل کے اوپر کام کر رہا ہے، ظن، گمان، اور گمان اور ظن ایسی چیز ہوتی ہے جس سے حقیقت ثابت نہیں ہوتی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا فرمایا گیا قرآن مجید میں۔ آپ کچھ بھی سوچ لیں تو آپ کے سوچنے سے یا آپ کے پلان کر لینے سے یا آپ کے کہہ دینے سے حقیقت بدلنے والی نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہی رہے گی، آپ کچھ بھی سوچ لو، اس کا کچھ بھی نام رکھ لو، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ لیکن دنیا میں لوگ ایسے ہی جی رہے ہیں، باطل کو حق کہہ دیتے ہیں، حق کو باطل کہہ دیتے ہیں۔ ایک چیز حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے، اس کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اتنا زیادہ مصر اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ عام طور پر جب تک حق ثابت نہیں ہو جاتا تب تک لوگ غلط کو بھی صحیح سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بھئی جب کسی انسان کو پتا ہے کہ فلاں چیز صحیح ہے یا غلط ہے نہیں معلوم ہے، تو وہ غلط کو بھی صحیح ماننے پر کچھ وقت کے لیے شاید تیار بھی ہو جائے، لیکن جب اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے حق کیا ہے، اس کے بعد پھر وہ غلط بات کو صحیح نہیں مان سکتا۔ جس کو معلومات نہیں ہے وہ لوگ کے سامنے آپ کہہ دیں تو شاید وہ مان بھی لے، لیکن معلومات والا نہیں مانتا۔ تو اس لیے جب تک حق آیا نہیں تھا تب تک لوگ باطل پر چل رہے تھے اور باطل کو حق مان رہے تھے، تو یہ پھر بھی سمجھ میں آتا تھا۔ لیکن جب حق آ گیا اس کے بعد پھر باطل کو حق ماننا یہ کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دنیا میں دیکھیں گے جتنے باطل پر چلنے والے لوگ ہیں سب اپنے اپنے راستے کو سچائی کا راستہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ یہاں پر مثال دے رہے ہیں قبلے کے تعین کی۔ جب تک آپ کو قبلے کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، آپ ایک اٹکل سے ایک اندازے سے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا کہ قبلہ ادھر ہے، اس کے بعد اگر آپ نے اٹکل اور قیاس سے نماز پڑھی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم چو قومیں کے تحری می کنند بر خیال قبلہ ہرسو می تنند۔ جس طرح لوگ اٹکل کرتے ہیں قبلے کے معاملے میں، کسی بھی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں اندازے سے، اگر قبلے کے بارے میں ان کو بالکل پتہ نہیں چل پا رہا ہے، جیسے رات کا وقت ہے، کوئی آثار قرائن نہیں بتاتے کہ قبلہ کدھر ہے، کسی سے پوچھے بھی تو کسی کو نہیں پتہ ہے، ایسے مقام پر آپ چلے گئے یا کسی بڑے ہال میں ہیں یا کسی گھر کے اندر ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہے، اب کچھ اندازے سے نماز پڑھنا پڑے گا آپ۔ جیسے کہ آپ ٹرین میں ہیں، ٹرین چل رہی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، تو اندازے سے آپ نماز پڑھ لیں، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جب پتہ چل جائے گا، چونکہ کعبہ رونمایت صبح گاہ کشف گردت کے کہ گم کرداست راہ، جب صبح ہو جائے گی، سورج نکل کے آ جائے گا، تو آپ کو سورج کے نکلنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایسٹ کدھر ہے اور ویسٹ کدھر ہے۔ اس کے بعد آپ غلطی نہیں کر سکتے۔ اب آج کل تو خیر قبلہ نما آ گئے ہیں، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جانے کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جا رہا ہے کہ قبلہ کدھر ہے رات میں بھی، لیکن پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ پہلے سورج کے نکلنے سے لوگ اندازہ کرتے تھے، جسے اب ہمارے پاس ویسٹ کی طرف قبلہ ہوتا ہے، تو اگر ایسٹ سے سورج نکل رہا ہے تو سورج نکلنے کی جگہ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسٹ ہے، اور اس کے اپوزٹ سائڈ میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ادھر ویسٹ ہے۔ یا چو غواساں بزیر قیر آب ہر کسے چیزیں ہمیں گیرت شتاب۔ یا پھر دوسری مثال یہ ہے کہ پانی کی گہرائی میں سمندر کے اندر کوئی گیا
جلدی جلدی اندر گیا، جا کے ایک چیز پکڑ لی اس نے۔ اب سمندر کے اندر گہرائی میں جانے کے بعد اندھیرا ہے، اور وہاں پر وہ موتی یا ہیرے وغیرہ تلاش کرنے کے لیے اس نے غوطہ لگایا ہے۔ اب وہاں جانے کے بعد اس کے ہاتھ کو کچھ چیزیں لگی اور وہ پکڑ کے لا لیا۔ بر امید گوہر و در سمی تو براہ پرمی کند از آنی۔ اب امید ہے اس کو کہ قیمتی جواہرات یا قیمتی موتی اس کے ہاتھ لگیں گے، اور اس نے بھر لیے اپنے تھیلی میں وہ ساری چیزاں جو اس کو ہاتھ کو لگے تھے، وہ بھر لیے۔ چوں برائند استگے دریائے ژرف کشف گردت صاحب در شگرف۔ جب وہ اس گہرائی سے باہر آتا ہے، اس کے بعد جب وہ اپنی تھیلی کو کھولتا ہے تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لایا ہے وہ موتی ہے یا قیمتی ہیرے ہے یا پھر معمولی قسم کے پتھر ہے۔ وہاں دیگر کے برد مروارید خرد وہاں دیگر کے سنگ ریز و شبہ برد۔ جس نے اٹھایا تو اب اس کو چھوٹا موتی حاصل ہوا، بڑا نگینہ حاصل ہوا، یا معمولی پتھر اور پوت اس نے اٹھا کے لے کے آیا۔ باہر آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ سمندر کی گہرائی کے اندر جہاں پر دکھائی برابر نہیں دے رہا ہے وہاں تو وہ اندازے سے لاتا ہے، باہر آنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے۔ آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک اصلی نقلی واضح نہیں ہو جاتا تب تک لوگ نقلی کو بھی اصلی سمجھنے لگتے ہیں۔ جب تک روشنی نہیں ہو جاتی تب تک اندھیرے میں لوگ غلط چیز کو بھی صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ہر آدمی جب لاتا ہے اندھیرے میں تو یہی سمجھ کے لاتا ہے کہ میں جو لا رہا ہوں یہ قیمتی چیز ہی ہوگی، لیکن جب تک وہ پانی کے اندر ہے تب تک اس کو پتہ چلنے والا نہیں ہے کہ وہ جو اٹھا کر لایا ہے وہ معمولی پتھر ہے یا پھر موتی ہے یا پھر قیمتی ہیرا ہے۔ ہاکذا نبلوہم بالساہرہ فتنۃ ذات افتضاح قاہرہ۔ اب یہاں پر ایک عربی شعر آپ نے استعمال کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں الساہرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ النازعات میں آیت نمبر 14 میں۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرہ، ساہرہ کہتے ہیں ایک کھلے میدان کو، جب لوگوں کو حشر کے کھلے میدان میں لایا جائے گا، جب وہ جمع ہوں گے سارے کے سارے۔ تو اب دنیا میں جب تک وہ جی رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے سمندر کی گہرائی میں۔ اب یہاں پر ہر آدمی اپنے حساب سے کچھ اٹھا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہی کام کی چیز ہے، لیکن جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے سمندر کے پانی سے باہر آ گئے۔ اب جب میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے تو سب کو پتہ چلے گا کہ کس کس نے کیا کیا اٹھایا ہے اور کون کون کیا کیا لایا ہے۔ آپ کا یہاں سے جو لے جانا ہے وہ وہاں پر آپ کے کتنے کام آنے والا ہے وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اور جب وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ آپ دنیا سے جو کچھ اٹھا لائے ہیں اتنی محنت کر کے وہ پورے بیکار بے قیمت پتھر اور ٹھیکریاں تھے، تو دیکھیے کتنا افسوس ہوگا آپ کو۔ ساری زندگی ہم نے محنت کی، وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ جو کچھ ہم لائے تھے وہ کسی کام کا نہیں تھا۔ ہم چنی ہر قوم چوں پروان گاں گرد شمع پرزنا اندر جہاں۔ اسی طریقے سے ہر قوم ایک ایک چیز کو شمع بنا کر دنیا میں اس کے پیچھے پروانوں کی طرح چکر لگا رہی ہے۔ ہر مذہب کا آدمی، ہر دین کا ماننے والا، ہر عقیدے کا ماننے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم جس راستے پر ہے وہی صحیح ہے، کیونکہ سارے کے سارے سمندر کی گہرائی میں اندھیرے میں ہیں، اور جو وہ اٹھا رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ بس یہی قیمتی ہیرے جواہرات ہیں، لیکن تمہارے سمجھ لینے سے کچھ ہونے والا تو ہے نہیں۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا کہ تم جو اٹھائے تھے وہ قیمتی ہیرا تھا یا معمولی پتھر تھا۔ خیشتن بر آتش برمی زنت گرد شمع خود طواف می کنت۔ ہر آدمی اپنے آپ کو ایک آگ پر پھینک رہا ہے اور شمع کے گرد طواف کر رہا ہے۔ ہر آدمی ایک ایک چیز کا دیوانہ ہے۔ جیسا میں اکثر کہا کرتا ہوں، کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کے مرید ہیں، تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں فلاں صاحب کا مرید ہوں، فلاں بزرگ کا مرید ہوں، فلاں صوفی کا مرید ہوں۔ تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مرید ہیں، لیکن کیا ریئل میں وہ ہیں؟ ریئل میں ہیں؟ کس کو کہتے ہیں مرید ہونا؟ آپ تو پیسے کے مرید ہیں، آپ تو شہرت کے مرید ہیں، آپ تو اسٹیٹس کے مرید ہیں، آپ تو نام کے مرید ہیں، آپ تو دنیا داری کے مرید ہیں۔
کسی اہل اللہ کے مرید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اس اہل اللہ کے مرید بنیں تاکہ وہ آپ کو اللہ کے راستے پر لے جائے اور پھر آپ ریئل میں اللہ کے مرید بنیں. یہ ہے اصل مقصد. تو اللہ والوں کے مرید ہونے کا مقصد اللہ کے مرید ہونا ہے. اس راستے پر وہ آپ کو لے جائے کہ آپ اللہ کے مرید بنیں. تب آپ کا ایمان مکمل ہوا، آپ صحیح مسلمان بنے. لیکن ہے نہیں، کہنے کے لیے تو ہے ہم بھی اللہ کے مرید ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ریئلٹی میں کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایک مقام پر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. طویل آیت ہے، میں مختصر سنا رہا ہوں. جو لوگ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، قائم رہتے ہیں، تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. دیکھیے، ہر مسلمان کو آپ دیکھیے اور پوچھئے آپ اپنا رب کس کو کہتے ہیں، وہ کہے گا اللہ کو کہتے ہیں. لیکن کیا ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا بولنا ابھی کچا ہے، دل کے اندر اترا نہیں ہے. اگر دل کے اندر اترے گا اور اس پر ثابت قدمی رہے گی تو برابر فرشتے نازل ہوں گے. استقامت ہی نہیں ہے، کبھی اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور کبھی اس سے پھر جاتے ہیں. زبان سے اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ثابت نہیں کرتے. پریکٹیکلی تو آپ کسی اور کو اپنا رب کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا پیسے کے ساتھ چل رہی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے کام بن رہے ہیں. تو اس کا مطلب آپ پیسے کے مرید ہیں یا پیسے کو اپنا رب کہتے ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنا رب، لیکن پریکٹیکلی آپ ثابت کرتے ہیں کہ اصل رب پیسہ ہے. تو یہ کہاں سے ہوا؟ یہ غلط ہو گئی. تو ہر آدمی ایک ایک کا وارفتہ فین ہے، ایک کا مرید ہے، دیوانہ ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو اس کی طرف پھینک رہا ہے. لیکن اگر وہ فائدہ پہنچانے والا راستہ ہوگا تو اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا. لیکن اگر غلط خیال، غلط گمان ہوگا تو پھر اس کا رزلٹ بھی ویسے آئے گا. بر امید آتش موسی بخت کز لہیبش سبز تر گردد درخت. آپ کے جو نصیب کا موسیٰ ہے، یہ اس کی جو آگ ہے، آپ اس کی امید پر اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. فین بن رہے ہیں کسی چیز کے، طلبگار بن رہے ہیں کسی چیز کے. لیکن سوچو کہ جس چیز کے آپ طلبگار بن رہے ہیں، کیا اس کا طلبگار بننا آپ کو آپ کے نتائج دلائے گا؟ اللہ کے راستے پر آنے کی وجہ سے آپ اگر کسی کے فین بن رہے ہیں تو پھر وہ فین بننا بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے درخت کے اندر سے آگ آئے موسیٰ علیہ السلام کی اور درخت ہرا بھرا ہو جائے. بعض آگ ایسی بھی ہوتی ہے جو درختوں کو جلاتی نہیں ہے بلکہ ہرا بھرا کر دیتی ہے. وہ اللہ کے راستے کی آگ ہے. اس آگ کے پروانے بنو. دنیاوی آگ کے پروانے بنیں گے تو دنیاوی آگ تو آپ کو جلا کر راکھ کر دے گی. لیکن لوگ ہیں کہ بس امید پر، ہر آدمی دنیا میں کسی نہ کسی کا فین ہے، اور جو کسی کا فین نہیں ہے وہ خود کا فین ہے. ہر آدمی دنیا میں کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، اور جو کسی سے محبت نہیں کرتا وہ خود سے کرتا ہے، مگر محبت تو برابر کرتا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہم کس سے محبت کر رہے ہیں، دنیا میں ہم کس کے وارفتہ گرفتہ بن رہے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے، المرء مع من احب وانت مع من احببت. تم جس سے محبت کرتے ہو، قیامت کے دن تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہونے والا ہے. تو سوچ لو کس سے محبت کرتے ہو، کس کے فین بنتے ہو، سوچ سمجھ کے بنو. اگر آپ نے جہنمیوں کے فین بنا لیا اپنے آپ کو تو مطلب آپ بھی وہیں پر جانا چاہتے ہیں. فضل آتش شنیدہ ہر رما ہر شررا آگما بردہ ہما. ہر جماعت نے، ہر گروہ نے، ہر گروپ نے ایک ایک فضیلت سن لی، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، بس اسی کے مطابق چل رہا ہے. جس کو جو پڑھا دیا گیا ہے بس وہ پڑھ رہا ہے اور نکل رہا ہے. آپ دیکھیں گے علماء کا حال بھی ایسے ہی ہے. ایک ایک طبقہ اپنے اپنے حلقے کو لے کر چلتا ہے اور بات کہتا ہے، اور اس کے ماننے والے اسی کی بات سن کے آگے بڑھتے ہیں. گروہ بن رہے ہیں، فرقے بن رہے ہیں. ہر فرقے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ ہمارا فرقہ ناجی ہے، نجات حاصل کرنے والا ہے. چوں برایت صبح دم نور خلود وہاں نمایت ہر یکے چے شم معبود. جب صبح کو ہمیشہ رہنے والا نور طلوع کرے گا. ابھی تو رات کا اندھیرا ہے نا،
جو سب چل رہا ہے، لیکن جب صبح ہوگی قیامت کی، جب ایسا نور طلوع ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، ہمیشہ رہنے والوں کہتے ہیں خلود، وہ نمایت ہر یہ کہ شمع بود، پھر ہر شخص دیکھ لے گا کہ اصلی شمع کیا تھی جس کے پروانے وہ بن رہے تھے۔ ہر کرا پر سوخت زاں شمع ظفر، بدہدش آں شمع خوش ہفتاد پر، اور اصلی شمع جو کامیابی کی شمع ہے، اور اس شمع کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو فدا کیا ہے، اپنے پر جلائے ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ وہ شمع جو بہترین شمع ہے، آپ کے جلائے ہوئے 2 پروں کے عوض میں آپ کو 70 پر دے گی۔ شرط یہ ہے کہ شمع کا انتخاب کریں، کس کے آپ دیوانے بن رہے ہیں وہ دیکھیں۔ اگر آپ نے جھوٹی شمع سے محبت اختیار کی تو آپ کے پر تو جلیں گے ہی جلیں گے، آپ کی جان بھی جل جائے گی، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اصلی شمع جو حقیقی شمع ہے، جس پر آپ فدا ہوں گے، جس کے سامنے، جس کے اوپر آپ اپنے پر جلائیں گے، تو 2 پر ضرور جلیں گے لیکن وہ 70 پر دے گی آپ کو۔ جو خے پروانہ دو دیدہ دوختہ، مان زیر شمع بد پر سوختہ۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو شمع ان کو سمجھ میں آتی ہے وہ اس کے دیوانے بن جاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے پر جلا دیتے ہیں، بند آنکھ کیے ہوئے، آنکھیں بند کر کے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کم از کم آنکھیں کھول کر تو دیکھو کہ کون سی شمع کے پروانے بن رہے ہو۔ یہ کیا ہے، آنکھیں بند کر کے شمع کے اوپر مرے جا رہے ہو۔ یہ دیکھنا تک نہیں چاہتے کہ جس شمع کے اوپر آپ مر رہے ہیں وہ شمع کچھ کام کی بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب ایسے میں کیا ہوگا، پر جل جائیں گے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ می تپت اندر پشیمانی و سوس، می کند آ از ہوائے چشم دوس۔ جلیں گے، برباد ہوں گے، وہ الگ، اس کی تڑپ الگ، سوزش کی جلن الگ، پھر جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی صبح ہونے کے بعد، اس کی شرمندگی الگ۔ جو آپ کی خواہشات نفسانی نے آپ کی آنکھیں بند کر دی تھی، اس کی جو حسرت ہوگی کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، وہ الگ۔ بربادی تو ہوئی ساتھ میں افسوس بھی ہوا۔ شمع او گویت کے چوں من سوختم، کہ ترا برہانم از سوز و ستم۔ اور جب آپ ایسی بیکار شمع پر اپنے آپ کو فدا کریں گے، دنیا داری کی شمع، شیطان کی شمع، گمراہی کی شمع کے اوپر اگر آپ اپنے آپ کو جلائیں گے، اور اس کے بعد جب قیامت کے دن آپ کو افسوس ہوگا اور اس شمع سے آپ کہیں گے کہ اے شمع تیری خاطر تو میں برباد ہو گیا تھا، اب میرے لیے کچھ کر، وہ شمع کہے گی میں نے کب کہا تھا کہ تو میرے اوپر فدا ہو جا، تو نے غلطی کی، اب بھگت، اب میں کیا کروں، میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ معبودان باطل کی طرف یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ باطل کے راستے پر ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ جب آپ ان کے پاس جائیں گے اور بولیں گے کہ ہم تو آپ کی عبادت کر رہے تھے، اب آپ ہم کو بچا لیجئے، وہ کہیں گے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم تمہیں کیا بچائیں۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہو، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ شمع او گریاں کہ من سرسوختہ، چوں کنم من غیر را افروختہ۔ شمع خود روئے گی ایسے وقت پر، جس شمع کے آپ دیوانے بنے تھے نا، وہ شمع خود روئے گی اور کہے گی کہ میں خود جل اٹھی ہوں، میرے اندر خود روشنی ختم ہو گئی ہے، میرے اندر خود تیل ختم ہو گیا ہے، اب میں شمع کہلانے کے لائق بھی نہیں رہی، میں خود روشن نہیں ہوں، اب تمہاری کیا مدد کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ جب جائیں گے ان سے مدد کے طلبگار بنیں گے کہ ہم آپ کی عبادت کر رہے تھے، اب ہماری مدد کیجیے۔ یا شیطان کے پاس جائیں گے، اے شیطان ہم نے آپ کی اطاعت گزاری فرما برداری کی، پوری زندگی آپ کی بات سنتے رہے، اب ہم پریشان ہیں، اب ہماری مدد کرو۔ شیطان کہے گا میں خود پریشان ہوں، تم کو کیا بچاؤں۔ سیدھا سیدھا یہ جواب دے دے گا۔ یا حسرتن علی العباد،
اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ آگے کہتے ہیں کہ حسرت ہے بندوں پر، ایسے بندوں پر افسوس کریں گے کہ آیا ہے یہ کیا کر دیا۔ او ہمیں گویت کے از اشکال تو غرہ گشتم دیر دیدم حال تو، کیونکہ شیطان جس انداز سے دنیا میں بند سنور کر آیا تھا، اپنے آپ کو نیک بنا کے آپ کے سامنے لایا تھا، آپ اس کی گرویدہ بن گئے تھے، دھوکہ کھا گئے تھے نا اس کی صورت سے، اس کی باتوں سے، اس کی چکنی چپڑی باتوں سے، اس کے لمبی لمبی امیدیں دلانے سے، مال دولت عزت نوکر چاکر ان چیزوں کی طرف وہ آپ کو راغب کر رہا تھا، تو اس کی باتوں میں آپ آ گئے تھے۔ دراصل اس کی صورت سے دھوکہ کھا گئے تھے، اس نے اپنے آپ کو آپ کا ہمدرد بنا کے پیش کیا تھا نا، اسی لیے آپ دھوکے میں آ گئے۔ اب آپ اس سے کہیں گے، جب وہ آپ سے معذرت کرے گا، مجھ سے نہیں ہو سکتا اب آپ کو بچانا، تو جب آپ اس سے کہیں گے میں دھوکہ کھا گیا تیری حالت دیکھ کر، تیری اصلی حالت مجھے دیر سے دکھائی دی۔ شمع مردہ بادہ رفتہ دل ربا غوطہ خورد از ننگ کش بینی ماں، شمع بجھ چکی، شراب ختم ہو گئی، محفل ختم ہو گئی۔ محبوب کو حاصل کرنے کی امید میں خوبصورت محفل جمائی تھی نا آپ نے، شمع جلائی گئی ہے، شراب کے پیالے سجائے گئے ہیں، ہاں یہ سب چل رہا تھا اس امید میں کہ میں اپنے محبوب کو خوش کروں گا، لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ نہ وہ آپ کی شمع ہے، نہ وہ آپ کی شراب بچی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دنیا داری کے سارے تماشے آپ کے سب ختم ہو چکے ہیں، اور جب اصلی محبوب سے آپ کا آمنا سامنا ہو گیا تو اس نے آپ سے اپنی نظر ٹیڑھی کر لی۔ امید دلائی تھی نا شیطان نے، ایسا کرو تمہارا محبوب تم سے خوش ہو جائے گا، لیکن جب پردہ اٹھا تو پتا چلا کہ محبوب خوش ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تو الٹا ناراض ہوا ہے۔ ہماری کج روی، ہماری کج بینی، ہماری ناپاکی اس لیول پہ جا چکی ہے کہ ہمارا محبوب ہی ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ ذلت الارواح خسرا مغرما تشتکی شکوہ الی اللہ العمی، ہم تو آگے نکلے تھے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم اس سے فائدہ حاصل کریں گے، ہم کو یہ فائدہ ہوگا، ہم کو وہ فائدہ ہوگا، یہی کرنے کے لیے سارے کام کیے تھے، لیکن جب صبح ہو گئی پتا چلا کہ ساری کوششیں بیکار ہو گئیں، کچھ بھی نہیں ہیں، فائدے کے لیے گئے تھے الٹا نقصان حاصل ہو گیا۔ ایسے لوگوں کی مثال ایک اور میں آپ کو دوں، کچھ لوگ تو نیکیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ظاہر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن ان کے اس مدد کرنے میں بھی یا تو دکھاوا اور ریاکاری شامل ہوتی ہے، یا پھر دنیا کا مفاد حاصل کرنا، دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نیکیوں کو ان کے منہ پر پھینک دے گا۔ وہ تو دنیا سے جاتے وقت بڑی خوش فہمی میں رہیں گے کہ ہم نے اتنی نیکیاں کی، اب وہاں جا کر ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ تمہاری ایک نیکی بھی کام میں نہیں آئی، سب ویسٹ ہو گئی۔ اب وہاں جانے کے بعد اپنے اندھے پن کا شکوہ کریں گے، اور کیا کریں گے؟ حبذا ارواح اخوان ثقات مسلمات مومنات قانتات، لیکن جو ثقہ بھائی تھے، جو اوتھنٹک تھے، جو اللہ کے راستے پر تھے، ان کی روحیں جو تھی وہ قابل مبارکباد رہی۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ نیکی کر رہے تھے سب کی نیکی برباد ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ جو واقعتاً اللہ کے راستے پر تھے ان کی روحیں چمکدار ہوں گی، قابل مبارکباد رہیں گی، ایسی روحیں جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے، دعا کرنے والے تھے، دنیا میں جیتے رہے اور ساری زندگی اللہ کے راستے کی باتیں کرتے رہے، اللہ کے لیے کام کرتے رہے، ساری زندگی ان کی ایسی گزرتی رہی، اور ہمیشہ ظن سے کام نہیں کیا بلکہ دلیل سے کام کیا، اللہ رسول کے احکام کو پیش نظر رکھ کر کام کیا، تو ان کی کوئی نیکی بھی ضائع نہیں جائے گی۔ ہر کسے روئے بسوئے برداند وہاں عزیزاں رو بے بےسو کرداند، ہر شخص نے ایک جانب رخ کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں جتنے آدمی ہیں کسی نہ کسی جانب رخ کیے ہوئے ہیں، ہر آدمی کسی نہ کسی کا مرید ہے، اور یہ بھی کہا جب من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان،
اور اگر کسی کا کوئی شیخ ہے ہی نہیں تو اس کا شیخ شیطان ہے۔ شیخ تو ہر کسی کا ہے، مطلب آپ جس کو فالو کرتے ہیں، آپ جس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، وہ آپ کا شیخ ہے۔ اگر آپ کسی اللہ والے کی رہنمائی میں چلیں گے وہ آپ کا شیخ ہوگا، اگر آپ کسی دنیا دار کی رہنمائی میں چلیں گے وہ آپ کا شیخ ہوگا، اگر آپ اپنے نفس کی رہنمائی میں چلیں گے وہ آپ کا شیخ ہوگا، اور آپ شیطان کے وسوسوں پر چلیں گے تو وہ آپ کا شیخ ہوگا۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کو شیخ بنائے ہوئے ہے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی سمت، کوئی نہ کوئی ڈائریکشن میں ہے، لیکن جنہوں نے ایسا ڈائریکشن کا انتخاب کیا، اس ذات کے ڈائریکشن کا انتخاب کیا جس کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، وہ باعزت ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے نا، اس طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، کوئی سو نہیں ہے، کوئی جانب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بے سو بے جہت ہے، اس کی جہت پر چلے جاؤ۔ اس حوالے سے میرا بھی ایک شعر ہے، ہم ہو گئے ہیں اس سو جس کا نہیں کوئی سو، ہم ہو گئے ہیں اس سو جس کا نہیں کوئی سو، ہم اس کے زیر ذل ہیں جس کا نہیں ہے ذل ہی۔ جس کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ہم ان کے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور جن کا کوئی سایہ نہیں ہے ہم ان کے زیر سایہ ہیں۔ ایسی زندگی ہماری ہے۔ مطلب ایک مصرع حمد کا ہے اور ایک مصرع نعت کا ہے۔ ہر کبوتر می پرد در مذہب وی کبوتر جانب بے جانب، ہر کبوتر ایک ایک راستے پر اڑتا ہے، جو بھی اڑنے والا کبوتر ہوتا ہے، پرندہ ہوتا ہے، وہ ایک ڈائریکشن میں اڑتا ہے، لیکن ہمارا بھی ایک کبوتر ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ہم اس ڈائریکشن میں پرواز کرتے ہیں جو بے ڈائریکشن والا ہے، ہم بھی اسی طرف جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ آنے والے بھی اسی طرف جاتے ہیں۔ ایک کبوتر اگر ایک مقام پہ آپ کو دیکھیں گے اڑتا ہوا دکھائی دے تو وہ ایک ٹکڑی بن جاتی ہے اور پورا جھنڈ میں اڑتے رہتے ہیں۔ ایک آگے ہوتا ہے، باقی پورے اس کے ساتھ 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 ہوتے ہیں۔ ہر عقابے می پرت از جا بجا وی عقاباں راست بے جائی سرا، ہر باز، ہر فیلکن ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پرواز کرتا ہے، اڑتا ہے، اور یہ جو فیلکن ہیں یہ فیلکن اللہ والے ہیں، اور ان کی جو سرائے ہے، ان کا جو ڈیسٹینیشن ہے، یہ لامکان ہے۔ وہ جب تک لامکان میں ان کو مکان نہیں مل جاتا تب تک وہ اڑتے رہیں۔ ماں نہ مرغان ہوا نئے خانگی، دانہ ماں دانہ بے دانگی، آئے ہائے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ہوائی پرندے بھی نہیں ہیں۔ ہوائی پرندے ایسے پرندوں کو کہتے ہیں کہ جن کو کوئی پالتا کرتا نہیں ہے، وہ خود اڑتے رہتے ہیں اور خود اپنا دانہ چگتے رہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے خانگی، ڈومیسٹک، ایسے پرندے جن کو پال پوس کر بڑا کیا جاتا ہے۔ دو قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک جنگلی پرندے، ایک ڈومیسٹک پرندے۔ تو مولانا کہتے ہیں ہم نہ جنگلی پرندے ہیں نہ ڈومیسٹک پرندے، ہم تو وہ پرندے ہیں جن کا دانہ ہی بے دانگی کا دانگاہ ہے۔ ہم دانے کے پیچھے جانے والے ہی نہیں ہیں، جو دانے کے پیچھے جانے والے ہیں ان کے لیے ہے یہ ہوا میں اڑنا اور اپنے دانے کی تلاش کرنا، یا پھر پنجرے میں بند رہنا اور مالک کے دانہ ڈالنے کے انتظار میں رہنا۔ ہم نہ یہ کرتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں، ہم دانے کے پیچھے جاتے ہی نہیں ہیں۔ زاں فراخ آمد چنی روزی ماں کے دریدن شد قبا دوزی ماں، اسی لیے ہماری روزی اس قدر وسیع ہے، اس قدر واسٹ ہے، اس قدر فراخ ہے کہ ہمارا پھاڑنا بھی کپڑوں کو سینے کی طرح ہے۔ اگر ہمارے کپڑے پھٹ جاتے نا تو بھی ہم مطمئن رہتے ہیں، پھٹنے دو۔ بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے کپڑے پھٹ جائیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑا پھٹ رہا ہے کا مطلب نیا بننے والا ہے۔ ہم اس انداز کی سوچ والے ہوتے ہیں۔ ہمارا جب نقصان ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نقصان اس لیے ہو رہا ہے تاکہ کچھ فائدہ ہونے والا ہو۔ پیش خیمہ ہوتا ہے تعمیر نو کا انہدام، جب کوئی بلڈنگ گرائی جاتی ہے تو سمجھ لو کہ وہاں کچھ کنسٹرکشن ہونے والا ہے۔ اگر کنسٹرکشن کرنا ہے تو ڈسٹرکشن کرنا ہوگا۔
اگر تعمیر کرنی ہے تو تخریب کرنی ہوگی، اگر بنانا ہے تو گرانا ہوگا۔ جب تک گرائیں گے نہیں پرانا مکان، نیا مکان بنے گا کیسے؟ تو اس لیے جب ہمارا پرانا مکان گرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نیا مکان بننے والا ہے۔ میرا ایک اور شعر ہے، کافی پرانا ہے، خدا ہی جانے کہ مجھ کو بھٹی میں کیوں وہ آخر تپا رہے۔ جب آپ کو بھٹی میں ڈال کر تپاتے نا تو آپ کو اس وقت اس کا ریزن معلوم نہیں ہوتا۔ خدا ہی جانے کہ مجھ کو بھٹی میں کیوں وہ آخر تپا رہے ہیں، پر اتنا تو جانتا ہوں مجھ کو وہ کچھ نہ کچھ تو بنا رہے ہیں۔ یہ انداز کی سوچ ہونا چاہیے۔ جب آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہو تو سمجھو کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے، اسی لیے تو برا ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ روزی کے پیچھے مارے مارے پھرتے رہتے ہیں وہ یا تو مرغان ہوا ہے یا پھر خانگی ڈومیسٹک پرندے ہیں۔ ہم نہ مرغان ہوا ہیں نہ ڈومیسٹک پرندے ہیں جو کھلایا کھا لیتے ہیں اور روزی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ اگر ہماری روزی روک لی جاتی ہے ہم اس میں بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے روحانیت کے پرندے، اور یہی پرندے وہ ہیں جو لامکان تک پرواز کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں اور بہت اہم باتیں تسلسل کے ساتھ بیان کی جائیں گی، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے